اس دن مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ سر بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کی نظر صرف ایک جگہ تھی، واش روم کا دروازہ۔ میڈم دھیرے دھیرے واش روم کی طرف جا رہی تھی اور مجھے پتا تھا جیسے ہی وہ اندر جائیں گی سر کے پاس 10 منٹ ہوں گی، 10 منٹ جن میں کوئی بھی انسان اپنی اصل نیت دکھا دیتا ہے۔ میں باہر اریبہ کو پڑھانے کا ناٹک کر رہی تھی لیکن میری نظر ہر وقت سر پر تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میڈم جیسے ہی نہانے جائیں گی سر میرے پاس ضرور آئیں گے، اور شاید آج سر وہی کرنے والے تھے جس کا مجھے کل سے اندازہ ہو رہا تھا۔ علی کی عمر 30 سال تھی، اس کی بیوی ثنا 25 سال کی تھی اور ان کی پیاری سی بیٹی اریبہ جو ابھی صرف 4 سال کی تھی۔ تینوں کے چھوٹے لیکن سکون بھرے گھر میں رہتے تھے۔ علی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا اور ثنا گھر سنبھالتی تھی۔ اریبہ اب اسکول جانے والی تھی۔ ثنا اکثر سوچتی رہتی تھی کہ اگر اریبہ کو تھوڑا پہلے سے پڑھائی کی عادت ہو جائے تو اسکول میں اس کا کانفیڈنس زیادہ ہوگا۔ ایک دن ثنا نے علی سے کہا، علی میرا خیال ہے ہمیں اریبہ کے لیے ایک ٹیوشن ٹیچر رکھ لینی چاہیے، کل کو جب اسکول جائے گی تو اچھی بات ہے، اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو رکھ لو۔ علی میرا خیال ہے ہمیں اریبہ کے لیے ٹیوشن ٹیچر رکھ لینی چاہیے، کل کو جب اسکول جائے گی تو اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو رکھ لو۔ ثنا نے اپنی ایک دوست سے بات کی تھی۔ اس کی دوست نے ایک لڑکی کا نام بتایا جو اس کے بچوں کو بھی پڑھاتی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہنا تھا۔ اس کی عمر 22 سال تھی، بہت سیدھی سادی اور شریف لڑکی تھی۔ اگلے دن ہنا پہلی بار گھر آئی۔ ثنا نے اس کا خیر مقدم کیا، اسے اریبہ سے ملوایا۔ اریبہ بھی خوشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہنا روزانہ 2 گھنٹے کے لیے آتی تھی اور اریبہ کو پڑھاتی تھی۔ دھیرے دھیرے اریبہ بھی اس سے گھل مل گئی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ علی نے ہنا کو نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ ہنا کی شرافت اور اس کا سیدھا رویہ اسے اچھا لگنے لگا۔ علی اکثر چپکے سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ ہنا کو بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ علی نظر کبھی کبھی اس پر ٹک جاتی ہے۔ علی کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتا تھا لیکن جب ثنا باتھ روم میں ہوتی تھی تو کبھی کبھی اریبہ کے پاس آ کر ہنا سے ہلکی پھلکی بات کر لیتا۔ ہنا سمجھ رہی تھی کہ علی کے دل میں کیا چل رہا ہے لیکن ثنا بالکل بے فکر تھی، اسے ہنا پر پورا بھروسہ تھا۔ ایک دن ثنا نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی ہوئی تھی۔ اریبہ ڈرائنگ بنا رہی تھی اور ہنا اسے گائیڈ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہنا پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ کچن میں علی پہلے سے ہی پانی پی رہا تھا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہنا نے کہا، نہیں سر، سب ٹھیک ہے۔ علی نے اس کو پانی دیا۔ جب ہنا پانی پی رہی تھی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے سے بولا، تمہیں یہاں کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتانا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہنا ہلکی سی مسکرائی اور اپنا ہاتھ نکال کر وہاں سے چلی گئی۔ اس رات ہنا بہت سوچتی رہی۔ اس نے سوچا سر کی نیت کیا ہے، شاید مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اگلے دن جب ثنا باتھ روم میں گئی تو علی نے اشارہ کر کے ہنا کو کچن میں بلایا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج پانی نہیں پیو گی؟ ہنا نے دھیرے سے کہا، سر میرا ایک مسئلہ ہے۔ علی نے فوراً کہا، ہاں بتاؤ۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر میری امی بہت بیمار ہیں، ان کا دل کا آپریشن ہونا ہے، اگر آپریشن نہیں ہوا تو ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ علی حیران ہو گیا، کل تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے میں باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ علی جلدی سے باہر چلا گیا اور ہنا واپس اریبہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا۔ جب ثنا باتھ روم میں گئی تو ہنا کچن میں گئی۔ علی نے کہا، تم مجھے اپنی امی کی رپورٹس اور ہاسپٹل کا نام دے دینا، میں کچھ کرتا ہوں۔ ہنا کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی لیکن اب علی تھوڑا ڈسٹینس بنا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کل جب میڈم باتھ روم میں جائیں گی تو تم خود کچن میں آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ لیکن اب اس کے دل میں ٹینشن تھی۔ اس نے سوچا شاید مجھے اس مدد کی کوئی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس رات ہنا بالکل نہیں سوئی۔ اگلے دن جب ثنا باتھ روم میں گئی تو ہنا دھیرے سے کچن کی طرف گئی۔ علی وہاں کھڑا تھا۔ ہنا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ علی نے اس کو ایک انویلپ دیا۔ ہنا نے حیرانگی سے دیکھا، انویلپ کے اندر پیسے تھے۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر یہ کیا ہے؟ علی نے کہا، یہ تمہاری امی کے آپریشن کے لیے ہیں۔ ہنا نے ڈرتے ہوئے کہا، سر اس کے بدلے میں؟ علی نے اس کی بات کاٹ دی، اس کے بدلے میں کچھ نہیں۔ ہنا حیران ہو گئی۔ علی نے کہا، میں مانتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میری سوچ ٹھیک نہیں تھی لیکن جب تم نے اپنی امی کے بارے میں بتایا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر میری بیٹی کبھی کسی مشکل میں ہو تو میں چاہتا ہوں کوئی اس کی مدد کرے۔ علی نے گہری سانس لی اور بولا، مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کا خیال رکھنا ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا۔ ہنا رو پڑی، سر آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس دن کے بعد ہنا اور بھی عزت سے گھر آتی اور اریبہ کو پڑھاتی۔ کچھ ہفتوں بعد آپریشن ہو گیا اور ہنا کی امی کی جان بچ گئی۔ ایک دن ہنا مٹھائی لے کر گھر آئی۔ ثنا نے حیرانگی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ ہنا نے مسکرا کر کہا، میری امی کا آپریشن سکسیسفل ہو گیا۔
सना खुश हो गई। अली चुपचाप खड़ा था। हिना ने उसकी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा किया। अली ने बस हल्का सा सर हिला दिया। उस दिन अली को एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत अपनी नीयत पर कंट्रोल करना होता है, और हिना को समझ आ गया कि दुनिया में कभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं